الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چھوٹے نہ گناہ مجھ سے اور چھوڑا نہ کرم اس نے چھوٹے نہ گناہ مجھ سے اور چھوڑا نہ کرم اس نے بندہ ہو تو ایسا ہو مولا ہو تو ایسا ہو بندہ ہو تو ایسا ہو مولا ہو تو ایسا ہو الہی ہم نے کبھی عصیاں سے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا
ہم نے کی جہنم کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ برادران اسلام، الحمدللہ آج کی یہ شب برات، نجات کی رات، بخشش کی رات، رحمتوں کی رات ہم سب کے حصے میں آئی ہے۔ یہ رات میرے اور آپ کے نبی کے دم سے لے کر اس دم تک امت اس کو اپنے انداز سے منا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی یہ رات آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بے نیاز رب کے حضور ساری رات کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزار دیتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر ساری رات اس طریقے سے گزرتی کہ صبح کو حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میں پھر حضور کے پاؤں دباتی تھی۔ حضور کے پاؤں دباتے دباتے میں کہتی کہ آقا آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے دامن زندگی پہ نہ کوئی داغ ہے، نہ دھبا ہے، نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، آپ کی ذات تو ان علائشوں سے پاک ہے۔ روئیں تو وہ جو گناہگار ہوں، آنسو وہ بہائیں جو سیاہکار ہوں، ساری رات وہ تڑپے جو خطا کار ہوں۔ آپ تو پاک ہیں، آپ کیوں ساری رات تڑپتے؟ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیارے دوستو بھائیو، حضور فرما رہے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ شکر ہوتا ہے نعمتوں کا جو ہم پہنتے ہیں، پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا ہم شکر کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی ساری رات رونا، پاؤں سوج جانے، اتنا شکر۔ آپ اور ہم کتنی نعمتیں روزانہ اپنے جسم پہ برت رہے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کے بستر کیسا تھا؟ بستر وہ تھا کہ آپ جب اس چٹائی پہ لیٹتے تھے تو چٹائی کے داغ نرم و نازک جسم پہ پڑ جاتے تھے۔ صحابہ روتے تھے یا رسول اللہ دنیا نرم بستروں پہ سوتی ہے، آپ کا بستر یہ ہے؟ سرکار فرماتے دنیا کے لیے دنیا ہے، میرے لیے آخرت۔ شکر وہ کرے جو نرم گداز بستروں پہ سوتا ہے یا وہ کرے جو چٹائیوں پہ سوتا ہے؟ آپ ایک ایک بات تولتے جائیں۔ میں اور آپ
اتنی نعمتیں ہیں جو روزانہ اس لذت کام و دہن، کبھی پینے کی شکل میں، کبھی کھانے کی شکل میں۔ میرے اور آپ کے نبی کا کھانا کیا تھا؟ اللہ، مہینہ مہینہ میرے نبی کے گھر میں دھواں ہی نہیں اٹھتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جب چولہا نہیں جلے گا کھانا کہاں پکے گا؟ گزارا کس پہ تھا؟ خود نبی کریم فرماتے ہیں کہ بلال باغوں میں جاتا، جیسے باغ ہے آموں کے، کھجوروں کے باغ ہے مدینے میں، بلال کھجوروں کے باغ میں جاتے، جو کھجوریں خود گرتی چننے والے چن کے چلے جاتے، جو ردی کھجوریں بچ جاتی کہ کوئی نہیں کھاتا تھا، حضور فرماتے ہیں بلال وہ چھپا لاتا، کچھ خود کھاتا کچھ مجھے کھلاتا۔ اللہ اکبر۔ جنہیں آپ کہتے ہیں ردی کھجور جو کسی کام کی نہیں ہے، وہ کھجور میرے آقا کھاتے ہیں، پھر ساری رات اللہ کے حضور کبھی قیام میں یا اللہ تیرا شکر ہے، کبھی سجدے میں یا اللہ تیرا شکر ہے، کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر کرتے کرتے لمبی راتیں گزر جائیں۔ عائشہ، میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اور یاد رکھیں، آپ کی اور میری تو ایک رات شب برات ہے، میرا نبی ہر رات کو اسی طرح مناتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت امام محمد قادری صاحب۔ اللہ، ہم بے خوف و خطر لوگ ہیں، تیز ہوا چلتی حضور سجدے میں گر جاتے، تیز ہوا۔ حضور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الحاقۃ بالحاقۃ، یہ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر ہے، سرکار نے پڑھی یہ آیت اور سجدے میں گر گئے، اور ساری رات اسی کیفیت میں بیت گئی۔ اللہ، حضور نے فرمایا عائشہ، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اب شکر کا مطلب یہ ہے جو نعمتیں ہم پیتے کھاتے ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ تو میرے نبی نے کتنی نعمتیں برتائی ہیں۔ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، کیا ہے؟ حضور کی سواری مبارک کیا تھی؟ گدھا۔ سنتیں سنتیں ہم سارے شور کرتے ہیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لیکن کوئی پوچھے نا سنت سنت کا شور مچانے والا خان محمد قادری بھی ہے، سارے ہیں۔ کبھی پوچھا کہ جتنا بڑا مولوی ہے اتنی بڑی گاڑی ہے؟ کوئی پوچھے نا بھی یہ گدھے پہ سوار ہونا بھی تو میرے نبی کی سنت تھی، یہ سنت کہاں گئی؟ یوں کھانا ہے، یوں پینا، کھانے پینے کی سنتیں چل رہی ہیں ساری زندگی۔ میرے نبی کی سواری مشہور تھی جس کا نام تھا یافور۔ جو یافور تھا وہ عاشق حضور، اس کے سینے میں میرے نبی کی محبت کا نور تھا۔ حضور اشارہ کرتے یافور، وہ گدھا دوڑا آتا، جا ابو بکر کو بلا کے لے، وہ بھاگا جا رہا ہے۔ تو یہ سنت کون ادا کرے گا؟ میرے نبی کے تن کے اوپر جو کپڑے ہوتے تھے، ہمارے نرم و گداز کپڑے، میرے نبی کے کتنی ٹاکیاں لگی ہوتی۔ حضور اپنے جوتے مبارک کو خود بیٹھ کے گانٹھ رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو ٹاکیاں آپ لگا رہے ہیں۔ میرے نبی تو جھاڑو بھی دے لیتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے یا انہیں؟ شکر ہمیں ساری رات تڑپنا چاہیے، ہمیں ساری رات رونا چاہیے،
لیکن ہم نہیں روتے، وہ رو رہے ہیں جن کی گزران ہی یہ ہے۔ اللہ، اور پھر میرا نبی اکیلا نہیں، میرے نبی کا سارا گھرانہ، جتنی قرب والے ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں، خصوصاً سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، تین اوقات گزر جاتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، بچے بلک رہے ہیں، بیوی بیمار ہے، بیمار بھی ہے، اور پھر بیماری کے باوجود آسیہ گردان و لب قرآن سر۔ مولا علی رات کو دیر سے آتے ہیں، بیوی بیماری سے بخار سے تڑپ رہی ہے، لیکن وہ دانے پکڑاتے ہیں، بیوی یہ نہیں کہتی آج سارا دن بچے بھوکے ہیں، آپ اب آئے ہیں، ساری دنیا سو گئی ہے۔ بیوی نے نماز چھوڑ دی، بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے، بچوں کا دل بھی بہلا ہے۔ میری بچیاں، میرے بچے سکون میں ہیں، میرے نبی کے بچے بھوکے ہیں، میری بیٹی سکون قرار میں ہے، میرے نبی کی بیٹی آدھی رات کو چکی چلا رہے۔ مجھے بتائیں شکر ہم کریں یا وہ کریں؟ رسول اللہ کی بیٹی اتنے دن ہو گئے، اسے ایک نوالا نہیں ملا کھانے، اور پھر شکر کا عالم یہ ہے، شکر کا عالم یہ ہے کہ مولا علی نے دیکھا بی بی کا جسم کانپ رہا ہے، چکی چلا رہی ہے، تو کہا زہرا فاطمہ یہ کیا ہے؟ لگتا ہے تجھے بخار ہے اور بھوکی بھی ہے تو، بچے بھی بھوکے ہیں، تو بتاتی بھی نہیں ہے کہ تو بیمار ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی کہتی ہے میرے سرتاج، میں یہ بات زبان پہ لاؤں کیسے، میں تمہیں بتاؤں کیسے؟ میرے بابا نے جب تم سے میری شادی کی تھی کہا تھا میرے علی کو شکوے نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ شکر وہ کرے یا ہماری ساری راتیں اور سوتے سوتے گزر گئی؟ شکر ہے کوئی رات تو آئی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رات ہم نہیں لائے، یہ اس نے عطا کی ہے۔ اس نے دیکھا ہے یہ سست ہے، یہ نکمے ہیں، یہ ناکارے ہیں، ہماری بخشش کی اس نے ایک سبیل بنائی، ایک راہ۔ اگر وہ راہ نہ دیتا ہم کہاں جاتے؟ ہمارے پاس تو نہ نیکیاں ہیں، نہ اچھائیاں ہیں، نہ کمائیاں ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ صلاتیں ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارا تو دامن ہی خالی۔ اس رات کا الگ شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے کوئی رات تو بخشی ہے جس میں ہماری بخشش کی بات بن جائے۔ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ترمذی شریف میں حضرت سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، یہی رات جو اب بھی گزار رہے ہیں ہم الحمدللہ، یہی رات سرکار میرے حجرے میں آئے، میں آرام کر رہی تھی، کچھ دیر آپ آرام سے سوئے، میری آنکھ لگ گئی، سرکار اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے۔ میری آنکھ کھلی، مجھے خیال آیا پتہ نہیں سرکار کہاں چلے گئے، حضور کدھر چلے گئے؟ آنکھ کھلی، میں حضور کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ یاد رکھیں کوئی آدمی کہیں چلا جائے پوچھنا پڑتا ہے پتہ نہیں کدھر گئے، کہاں گئے۔ میرے نبی کی خوشبوئے بدن ایسی تھی کہ جہاں پاؤں ٹکاتے تھے خوشبو کے ہلے آتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ حضور جس زمین پہ قدم رکھتے تھے زمین انبر کی بن جاتی تھی۔ مثال میں دے رہا ہوں، جیسے انبر خوشبو دیتا ہے، جہاں میرے نبی کا قدم پڑتا تھا مٹی انبر کی خوشبو دینے لگتی، مشک کی خوشبو دینے لگتی،
وہ جو غبار میرے نبی کے تلووں سے لگتا تھا اس غبار سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی. حضرت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عنبر زمین، عنبر زمین، عبیر ہوا. حضور جب چلتے تھے پاؤں زمین پہ پڑتے، زمین سے عنبر کی خوشبو آتی، اور جس فضا میں چلتے تھے جب ہوا آپ کے بدن کو چھو کے نکلتی تھی تو ہوائیں مشکبار ہو جاتی. یہ نبی کی شان ہے. ویکھن نوں او ساڈے ورگا، ویکھن نوں او ساڈے ورگا، پر اسی کتھے اس مل دے. پتھر لال دے بھا نہیں وکدے، تے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے. تے جو اسرار حضور تے کھلے، او ہر ایک تے نہیں کھل دے. آدم او عرشاں تے ٹردا، اساں گلیاں دے وچ رل دے. کس چیز کا مان کرے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی جس مٹی پہ پاؤں رکھتے، مٹی غبار بتاتا ہے کہ محبوب یہیں سے جاتا. عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے. یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے. ام المؤمنین اپنے حجرے، اور حجرہ کون سا ہے؟ جہاں اب گنبد خضرا. کیا شان ہے اس حجرے کی. آج عرش بھی اس حجرے کو سلام کرتا. کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ حجرہ. اس حجرے سے حضور باہر تشریف لے گئے. ام المومنین فرماتی ہیں بس خوشبو بتاتی گئی، میں بھی قدم بڑھاتی گئی. اب گئے کہاں حضور؟ اب سمجھے ذرا گئے کہاں، یہ اب اچھی طرح سن لینا. کہاں گئے حضور؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ خوشبو مجھے کھینچ کے جنت البقیع قبرستان میں لے گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب کوئی مولوی لکھتا ہے یا کہتا ہے نہیں جی شب برات ثابت نہیں، میں کہتا ہوں یا تو اندھا ہے یا اندر کا گندا ہے. یہ غلاظت کا پلندہ ہے، ہر بات پہ فساد مچانا ان کا دھندا. کیا بدبخت ہے. مسجدوں کو تالے لگا کے جاؤ نا ان کی مسجدوں میں. مسجدیں بھی رو رہی ہیں کہ کن گندے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی. آج مسجد جگمگا نہیں رہی. ایسے لگتا ہے کہ رمضان المبارک وقت سے پہلے آ گیا ہے. اللہ سبحان اللہ. امت، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاسی جسے کہتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں سیدھی میں گئی کہاں؟ قبرستان. مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو جاگنا بھی سنت حضور کی، قبرستان میں جانا بھی سنت. میں ضروری نہیں کہہ رہا، پر ثابت جو ہے
پھر انکار کیسا؟ میں گئی قبرستان، اب دیکھا سرکار سجدے میں، جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے۔ سرکار سجدے میں رہے، میں تکتی رہی، حضور دعائیں کرتے رہے، حضور روٹھا رب مناتے رہے، اللہ پاک رحمت کا می برساتے رہے۔ جب حضور کے اٹھنے کا احساس ہوا، میں تیز قدموں سے پلٹ کے اپنے، جو لوگ آپ مکے مدینے پاک سے ہو آئے ہیں، ادھر پاک نبی کا روضہ ہے، سامنے جنت البقیع ہے، بیچ میں تھوڑا سا علاقہ، بی بی کہتے ہیں جلدی جلدی میں اپنے حجرے میں آ گئی، میں نے چادر تان لی جیسے میں اٹھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار آئے، آ کے فرمایا عائشہ حمیرہ، جب حضور پیار سے بولتے تھے تو حضرت عائشہ کو حمیرہ بولتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حمیرہ کا مطلب ہے خالص سونا۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ خالص سونا جس میں میل کوئی نہ ہو، اور جس ہماری ماں کو ہمارا نبی خالص سونا کہے، ہم اس منہ کو نہ بند کر دیں جو اس ماں کی طرف انگلی اٹھا۔ حمیرہ مجھے قبرستان میں ایک سایہ نظر آیا، کہیں وہ تم تو نہیں تھے؟ نبی کا انداز ہی اپنا ہوتا ہے۔ یہ تسی ہوندے تو ہم نے کی لینا ہی سے کیوں جی بچہ کیسے سوال تسی ہوندے تو پھر کی آکھنا تھی کی لینا ہی سے؟ نبی کا انداز نبی والا ہے، اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ نرے اکھڑی ہوئی کلہاڑی کی طرح نہ بولا کرو، ذرا میٹھے بول بولا کرو، دینا دینا تو نصیب سے بولا تو میٹھا کرو۔ عائشہ حمیرہ مجھے ایک سایہ نظر آیا، کہیں وہ، اب ظاہر ہے بی بی کہتی ہے میں کیا کہتی، سرکار اگلا جملہ حضور کا ذرا غور سے سننا۔ حضور نے فرمایا عائش، اب جو بی بی کے دل میں بات تھی وہ نبی کے ہونٹوں پہ آ گئی۔ دل کی باتیں جاننا یہ صرف نبی کا کام ہے۔ بی بی کہتی ہے میں اس لیے نکلی تھی اپنے حجرے سے کہ کہیں دن تو میرا ہے، ماہی کہیں اور نہ تشریف لے جائے۔ تو سرکار نے فرمایا حمیرہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ، گل رسول دی تے وچ اللہ کتھوں آ گیا، ذرا وزن کرنا۔ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں خیانت کریں گے؟ اب حق دینا نبی نے، لینا ام المومنین نے، لیکن نبی بول یہ رہے اللہ تیرا حق نہیں مارے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو نبی حق دیتا ہے اس میں خدا شامل ہے، نبی الگ سے نہیں ہے۔ اللہ، یہ وہ لوگ وزن کریں جو نبی کریم کو کہتے ہیں بڑا بھائی، گاؤں کا چودھری سمجھو، بڑا سمجھو، نبی نبی ہے، میری تیری اوقات کیا؟ عائشہ تو کیا سمجھتی اللہ رسول تیرے حق میں خیانت کریں گے؟ آگے میرے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے آج، مطلب میں جاگ کیوں رہا ہوں، تجھے پتا ہے آج رات کون سی ہے؟ آج ہوں میں تھوڑے کو پوچھا تمہیں پتا ہے رات کیڑی ہے؟ حضور نے یہی فرمایا، فرمایا آج شعبان کی نصف ہے،
یعنی 15ویں شب ہے عائشہ، اس رات میرا اللہ اپنی بلندیوں سے اپنی شان کے مطابق بالکل اترتے اترتے اس سامنے والے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں لا مکان کی بلندیاں، کہاں یہ آسمان، بس بیچ میں ایک پردہ، رب اتنی نیڑے آ جاتا ہے اور نزدیک، ورنہ وہ وہیں سے بھی صدا لگا سکتا ہے، لیکن نیڑے آ کے آخر ہے حل من مستغفر، او میرے نبی کے گنہگار امتی، لگا صدا، بول رہا ہے تیرا خدا۔ سبحان اللہ۔ مستغفر، ہے کوئی گناہ بخشوانے والا، ہے کوئی اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے کہنے والا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، ہے کوئی مجھے صدا دینے والا؟ آپ سارے سمجھدار ہیں میرے پیارے، مجھے بتائیں جو اتنی نزدیک آ کے کہہ رہا ہے کوئی بخشش منگن والا؟ وہ دین آیا ہے یا ایویں بولن آیا ہے؟ وہ بخشن دا پکا پروگرام لے کے آیا ہے، تے بخشش کتنی لے کے آیا ہے؟ اس بچے کو اٹھا، بیٹا ادھر ہو، درمیان میں آپ آ جائیں گے، آپ ادھر چل، بس آپ نے اللہ تعالی آسمان دنیا کا مطلب قریب ترین، اللہ قریب آ جاتا ہے بندوں کے، مطلب یہ ہے، اور پھر آواز دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ آگے حل من مسترزقن، ہے کوئی جس کی روزی روٹی تنگ ہو، وہ جھولی پھیلائے میں دروازے کھول دوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، دینے والا گھر آ گیا ہے، دینے والا گھر آ گیا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ وہ ہے کوئی، تے اگر لین آلے ہی ستے رہن، لین آلے ہی دروازے نہ کھولن، لین آلے ہی چپ کر کے تھلے، بلکہ تالے لا لین، تے نال مولوی بھی رل جان، پتہ نہیں یہ ازلی دشمن ذرا پیچھا نہیں چھڑتے، اس رات نو بھی شک دے کانٹے، ہر گل دے شک دا کانٹا چبو دین گے، آکھن گے کہ یہ رات ہی ثابت نہیں، وہ ظالم دیا پترا کدوں ساڈی جان چھڈے؟ پیر وارث شاہ بنو یاد آئے، وارث شاہ فرما دینے کہ وارث شاہ پنڈ جھگڑے آندی کی بابیاں نو چنگی سمجھ آ رہے ہیں، پنڈ جھگڑے آندی، ہر گل فساد جھگڑا، ہر گل شک، یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی ثابت نہیں، مینوں تے لگدا ہے تو خود ثابت نہیں، پتہ نہیں کیدا پتر ہے تے کیدا پیو ہے تے کی بلا۔ وارث شاہ پنڈ جھگڑے آندی، پچھو ملا مسیت دا آیائی، بلے شاہ سبحان اللہ، بعد میں ملا تے مثال چی سمجھ دیو، یہ جنیاں شرنائیاں بار بج رہی ہیں، یہ پٹاخے، یہ مثال چی آدھا ہی کام ہے، تے ہونے پیر جی آدھے یہ مثال چی نے نا جنی شرنائیاں تے پٹاخے ویچن آلے، ادو پٹاخے ویچی آنے تے نماز بھی پڑھی آنے، یعنی ساڑے نال بھی شامل نے تے شیطان دے نال بھی، خدا کا واسطہ جے اس رات نو تے وقت دیتا کرو، کسے رات تے شیطان دا ساتھ بھی چھڑ دیتا کرو، پھر آکھن گے کی او روزی روٹی ہے تے عبادت ہے، سبحان اللہ۔ ملا تے مثال چی دوہاں ہک کو چت،
لو کہاں کر دے چاننا آپ ہنیرے نت، یہ رات ثابت کیا کرنا ہے؟ وہ رب کے آگے جھکنے کے لیے بھی ثبوت چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ سے مانگنے کے لیے بھی ثبوت چاہیے۔ عجیب بد نصیب ہے میرا رب، پہلے آسمان دنیا سے صدا دیتا ہے کوئی رزق مانگنے والا دور سے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا بخشوں سے۔ عائشہ اس رات میرا رب کس وقت سے صدا لگاتا ہے؟ فرمایا مغرب کا، یعنی سورج غروب ہوتا ہے آواز شروع ہوتی ہے، صبح ہو جاتی ہے آواز آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ویسے اللہ تعالی اگر آواز دیتا ہے ایک آدھ آواز، وہ آدھی رات کو، وہ بھی اپنے اس اعلیٰ مکان سے، لیکن اس رات آدھی رات نہیں۔ وہ کہا نا کسی نے کہ آدھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا، رحمت منگن والیاں کارن تے کھلائے دروازہ۔ اتفاق ہے کہ آدھی رات ہو ہی گئی۔ سبحان اللہ، یہ میں چنگا کیتا میں لیٹ آیا۔ یہ حاجی صاحب فون تے فون کھڑکائی جا رہے ہیں جی آئے نہیں، ایسے آکھیں پروں جان چھٹے دے آگئی۔ وہ جڑے سن وہ بھی انہوں نے ایک گٹا ایک نے پھڑیا دوسرے نے دوسرا پھڑیا، نہ جامی اڑیا۔ ساڑھے حالات تے وہی ہوندے نے آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد ہون روے تے مننا۔ اس لیے میری جان آج کی رات بڑی کرما والی رات، بڑی شرما والی رات، بڑی برکتہ والی رات۔ اب میرے نبی نے حضرت عائشہ کو فرمایا حمیرہ آج کی رات میرا رب میری امت کے جانتی ہو کتنے گناہگار معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس نبی کی خبرداری کو سلام، علم کو سلام، جسے پتا ہے کہ کتنے بندے کب بخشے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حضور نے فرمایا عائشہ اس ایک رات میں جتنی بنو کلب عرب کے قبیلے کی بکریاں ہیں اور بکریوں کے جسم پہ جتنے بال، بکریوں کے جسم پہ جتنے بال، پورے عرب میں بکریاں کثرت سے پالی جاتی تھیں، اور پورے عرب میں جس قبیلے کی زیادہ بکریاں تھیں وہ یہ قبیلہ تھا۔ میرے نبی نے کہا اس قبیلے کی بکریاں نہیں، بکریاں لاکھ ہزاروں لاکھوں، اور ان کے بکریوں کے تن پہ جتنے بال، میرا رب اتنے میری امت کے گناہگار ایک ہی رات میں بخش دے۔ میرے نبی کا فرمان بالکل سچا۔ اللہ پاک آج رات بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، انہیں بخشنا ہی بخشنا ہے۔ ہون دین آلہ تے گیا جے آ، سبحان اللہ، سنبھلے بیٹھا تے لین آلے ہون پتہ نہیں کیڑا جھولی پھیلاندا ہے۔ ایک بندہ طے کر کے آوے نا آج میں 3 لاکھ روپیہ ونڈ کے جانا ہے، ہون پھر لین والے جنے ہونے نے انہیں آکھنا ہے اج دے کے ہی جانا ہے، باویں تسی لڑ کے لو تے باویں سکون نال لو۔ میرے
اللہ نے بنو کلب قبیلے کی ویسے یہ دسو تھوڑے وچوں کوئی ایو جا کوئی بندہ ہے سپیشلسٹ جڑا ایک بکری دے پورے وال گن چھڈے؟ تسی سارے صدیق پورا شریف نہیں، تسی سارا لاہور بھی رل کے بھی گنو تے گنے نہیں جاندے. تے میں اس نبی تو صدقے جاواں جنہیں پورا گن کے دس دیتا کہ کتنے بخشے جان گے. فرمایا اتنے. تو انہوں اجے ادھی سمجھ آئیے، پوری سمجھ نہیں آئی. پوری سمجھ آ جاوے تے مولوی کدئی منہ پھاڑ کے نہ آکھے نبی نو اے علم ہے تے اے نہیں. نعرہ تکبیر، رسالہ، حضرت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میرے طریقت علامہ خان محمد قادری صاحب، عشق رسول، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت. حضور نے تقابل کیا ہے نا کہ جتنی بکریوں کے بال اتنے میرے امتی. مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بھی خبر ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں اور مسئلہ کھل جائے. ایسے ہی رات تھی، رات گہری تھی، ستارے چمک رہے تھے. حجرہ یہی حضرت عائشہ کا تھا. کیا شان ہے اس بی بی کی، سبحان اللہ. جو رحمت آتی ہے یہیں سے آتی ہے. یہی رات تھی برکتوں والی اور مدینے کی رات تھی. اوپر ستارے چمک رہے تھے. صحن، یہ روضہ پاک والا صحن. میرے نبی کریم کی عفت مآب، عصمت مآب رفیق حیات حضرت عائشہ نے سوال کیا، میرے سرتاج، میرے کریم، میرے آقا، یہ جتنے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں کیا اتنی تیرے کسی صحابی کی نیکیاں بھی ہیں؟ بڑا انوکھا اچھوتا سوال ہے. یہ تو وہ بتائے جسے آسمان کے ستاروں کا بھی پتا ہو کتنے ہیں. ادھر صحابہ کا نہیں، صحابہ کی نیکیوں کا بھی. اور صحابی کوئی 10 نہیں، 15 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 صحابہ. اور سارے صحابی حضور کے سامنے نیکیاں نہیں کرتے تھے. کوئی دن کو، کوئی رات کو، کوئی گھر میں، کوئی سفر میں، کوئی مدینے میں، کوئی مکے میں، کہاں رہتے تھے. لیکن نبی کے علم کا کمال یہ ہے کہ نبی آسمان کے ستارے بھی جانتا ہے کہ کتنے ہیں. نبی صحابہ کی ایک ایک نیکی کی خبر بھی رکھتا ہے کہ کس صحابی کی نیکیاں کتنی. ورنہ بی بی نے جب یہ سوال کیا تھا حضور اتنی نیکیاں کسی کی ہیں، حضور فرما دیتے اپنے ماسٹر دی طرح. ماسٹر کو پوچھا کہ کتنے ستارے، انہیں آخیا نو ٹوٹل. یہ بچیاں نو پتہ ہے نا، یہ پڑھتے نے نا کہ کتنے ستارے نے. اگو ماسٹر کی آدھے نے نو ٹوٹل، کوئی حساب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سائنس نے بال کی کھال اتار دی، لیکن ستاروں کو سائنس بھی ابھی تک گن نہیں سکی. لیکن میرا نبی جانتا ہے ستارے کتنے. اس لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا عائشہ مینو کی پتہ ستارے کتنے نے، مینو کی پتہ کسے دیا نیکیاں کنیاں. لیکن حضور نے فرمایا ہاں بتا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ام المومنین کا ایمان تھا کہ میں کسی ایسے فرد سے نہیں پوچھ رہی جو بے خبر ہو، میں باخبر نبی سے پوچھ رہی ہوں. یا رسول اللہ، ستارے جتنے ہیں اتنی کسی صحابی کی نیکیاں ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں اتنی ستارے جتنے ہیں. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سبحان اللہ. جتنے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں. سوال کیا بی بی نے بڑے شوق اور ذوق سے
پر جواب آنے کے بعد ذرا سا چہرہ مرجھایا، میرے ابے دا نام نہیں آیا۔ ہر کسی نو اپنے پیارے ہی پیارے لگتے نا، ہر کوئی آدھے کہ پانی ساڑھے والے پاسے ہی آوے تو چنگا۔ تے بی بی نے جدو یہ پوچھیا تے پھر ہونٹوں پہ آ ہی گیا، دل میں جو تھا، کہا آقا عمر کی اتنی نیکیاں تے میرا بابا ابو بکر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ مقابلہ ہم نہیں کر رہے، اگر تو پوچھ بیٹھی ہے تو بول دیتے ہیں، یہ بند گٹھڑی کھول دیتے ہیں، یہ موتی بھی ہم رول دیتے ہیں، لے ہم یہ بول دیتے ہیں۔ آقا میرے بابا، فرمایا عمر کی ساری حیات ایک طرف اور تیرے بابے کی ہجرت والی ایک رات ہے۔ اب سمجھ میں آئی نبی کیسے تقابل کرتا ہے۔ نبی ایڈیے نہیں لگاتے، نبی قیاس نہیں کرتے، نبی پرفیکٹ بولتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نبی جو بولتا ہے پورا تول کے بولتا ہے، نبی کے تول میں جھول نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم نے فرمایا مجھے ادھر کی بھی خبر ہے۔ اب فرمایا کہ جتنی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ بال اتنے بخشے جائیں گے میرے گنہگار امت۔ اب یاد رکھیں، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ شمار ہے، رب کو اس امت سے کتنا پیار ہے۔ تے پیار ہو جاوے تے اکھ لگ دی تے تسی کیوں ستے پہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب لگی والے آندی وہ نصرت فتح علی کی قوالی نہیں، جے ہو جاوے پیار تے سونا کھل جاندہ۔ سبحان اللہ، ایتھے بھی راز کھل جاندہ۔ رب کو اس امت سے پیار نہ ہوتا تو یہ رات ہی نہ دیتا۔ اتنی عظیم رات، اتنی بڑی رات اور اتنی بخششوں والی رات، اور کس نے بتائی یہ بات؟ نبی کریم نے بتائی یہ بات۔ اب دوسری حدیثات ملا رہا ہوں، یہ ترمذی ہے، اب میں ذرا امام بہقی کی روایت ملا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ام المومنین کہتی ہیں میں نبی پاک کے پاؤں دبانے لگی، میں نبی پاک کے تھوڑا کی پروگرام میں تو ساڑھے سویرے پیر سجے ہونے تے تھوڑی گردن ہی دبانی ہوئے، چند کتنے گزاری رات تو لکھ آکھ تسی بھی تے جا کے سویرے سویرے منہ دھیرے جا کے آکھنا جلدی ہو روٹی پکاتے میں نو روزہ رکھوا۔ انہوں نے آکھنا اس لین دین نصیبہ نال بولتے پیار نال کی ہو جائے ساری رات تو نصیب تے گزارا ہے۔ سرکار گھر جاؤ تے اتھے تے بھی ذرا سکون نہ پیار نال۔ سبحان اللہ، پیار والی رات جو ہوئی رحمتہ والی رات۔ بی بی کہتے میں حضور کے پاؤں دبا رہی تھی، دباتے دباتے میں نے کہا آقا اتنا مشقت وہ اٹھائے جو گناہگار، آپ تو پاک ہیں، آپ کیوں ساری رات تڑپتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ آگے جو بات ہے وہ سمجھے۔ سرکار نے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا سارے لوگ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے؟ ذرا بالکل جاگ کے، جڑے ستے ہو دوسری جاگ کے سنو، کیا سارے لوگ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں سب لوگ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔
میرے نبی نے ایک اہم بات فرما دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کے زور پہ بخشا جاؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے میں جمعے کے زور پہ بخشا جاؤں گا، میں زکوٰۃ کے زور پہ، میں تبلیغ کے زور پہ، میں اللہ تعالیٰ کے دین کا نوکر ہوں اس زور پہ۔ فرمایا نہ، یہ چیزیں بھی رحمت سے قبول ہوتی ہیں، اس کی رحمت نہ ہو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ رحمت ہو جائے تو ککھ کو لکھ کر دے، رحمت نہ ہو تو لکھ کو ککھ کر دے۔ بے نیاز جو ہوا، اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ سب لوگ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے آپ بھی میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے سر پہ رکھ کے، ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، ہاں میں بھی۔ باقی لوگوں کے لیے ایک بار کہا سب رحمت سے بخشے جائیں گے، حضور آپ بھی۔ سرکار نے کیا کیا؟ سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں، اور 3 بار کہا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، ہاں میں بھی۔ جے او کار کمامن لگدا، جے او کار کمامن لگدا، کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی جگ وسائے تے ہر کوئی نعمت لٹدا، ہر کوئی واہ واہ صاحب بخشن ہارا، واہ واہ صاحب بخشن ہارا، تے تک کے عین گناہ عزت رزق نہ کھچے ساڈا، تے دیندا پھر پناہ۔ آج وہی رحمت کی رات آ گئی، اسی لیے آج کی رات کا ذکر میرے نبی نے فرمایا آج رحمتوں والی رات ہے، میرا رب بخشنے پہ آیا ہوا ہے۔ او گنہگاروں بخشش لوٹ لو، بخشش مانگو، بخشش مانگو، تمہاری ڈیوٹی ہے مانگے جاؤ، مانگے جاؤ، یہ حساب مت کرو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تمہیں اس سے غرض نہیں، تم مانگے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اگر نہیں مانگو گے وہ نہیں دے گا، کہاں جاؤ؟ حضرت اسماعیل حقی تفسیر قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، تفسیر روح البیان، اس میں انہوں نے ایک بڑا پیارا عجیب واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھا، وہ ایک نیک نوجوان کو ساتھ لے کے مکے چلا گیا، حج پہ چلا گیا۔ جب دونوں پہنچے حرم میں، دونوں پہنچے اللہ کے پاک گھر میں، تو اس نوجوان نے بھی نعرہ لگایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اس نے بھی نعرہ لگایا، نوجوان نے نعرہ لگایا، ہاں نہ جواب نہ آیا۔ بابے نے جب نعرہ لگایا آگے سے جواب آیا لا لبیک، کوئی لبیک نہیں، کوئی منظوری نہیں، کوئی قبولیت نہیں، دفع ہو۔ مطلب یہ ہے جا۔ اللہ اکبر۔ بابے نے اسی مستی میں پھر لگا دیا لبیک، جواب پھر آیا لا لبیک۔
وہ ہارا نہیں، گھبرایا بھی نہیں، اس نے پھر نعرہ لگا دیا۔ نوجوان نے سن لیا وہ جو نور والا نعرہ، اس نے کہا بابا جی سن دے نہیں پے، مڑ مڑ نعرے ماری جاندے ہو، لبیک، اتو آواز پئی آندی ہے لا لبیک، کوئی لبیک نہیں۔ بابے آکھیا پترا تو تے اج آیا ہے، اسا 70 سال تو آ رہے ہیں، اسا اے نعرے لا رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی، اسا اے نعرے لا رہے ہیں، اے جواب پا رہے ہیں، پھر بھی اسی آ رہے ہیں، تسی سمجھ رہے ہو، پھر بھی اسی۔ انہیں آکھا بابا جی تسی نعرہ جواب سن دے ہو، پھر بھی 70 سال ہو گئے، جواب سن دے پے ہو، کوئی منظوری نہیں، پھر بھی آندے بھی ہو، نعرے بھی لاندے ہو۔ انہاں آکھیا پترا ساڈا کام قبول کروانا نہیں، ساڈا کام نعرہ لانا، اگوں سائیاں دی مرضی ہے، قبول کرن مردود کرن، او ڈاڈھیاں نال ساڈی یاری ہے، او دی ہاں بھی پیاری ہے، او دی نا بھی پیاری ہے۔ سبحان مینو اے دی مینو کوئی نہیں کہ او ہاں کرے یا نہ کرے، وہ نہ بھی کرے بلکہ بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے، او نہ کردہ ہے ساڑے شوق نو اور آگ لگ دی کہ تو اپنی او نہ کرے تو اپنی نہ بیٹھ، تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینو چور نال کی، تینو کی قبول کرے یا رد کرے، تو اس چکر نہ پاؤ، تو نعرے لائی جا، تو در کھڑکائی جا، تو کنڈا کھڑکائی جا، کدے تے در کھولے گا، کدے تے یار کھولے گا، لائی جا صدا، دیتی جا آواز، آکھی جا سونے لبیک لبیک، تے جیڑے ویلے انہیں اے آکھیا سانو کی قبول کرے یا رد کرے، اسا دروازے تے آوانگے، اسا متھے گھساوانگے، اسی اور پھر بابے آکھیا پترا تو دس اگر او آکھے لا لبیک قبول نہیں تے میں نو دس میرا کوئی ہو رہا ہے، میں او دے کل جاواں، آنا تے میں ہی تھی میں پھر بھی محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا، جائیں تو کہاں جائیں لوٹ کے پھر آنا ہے، بلکہ مسجد پچھوں وہ دو حجرے مسجد پیچھے دو حجرے، او دے نال کی رسنا جدے باج نہ جھٹ گزرے، او دے نال کی رسنا جدے باج نہ جھٹ گزرے، اسی آندے روانگے اسی نعرے لاندے روانگے، بلکہ او سانو آکھے دھر دھر، ایک فقیر سے وعدہ سی دھر دھر کرے لہاں جا نہ کئی، کہ تو انہوں سمجھ پتہ نہیں آئی کہ نہ آئی، دھر دھر دا مطلب ہے جا دفع ہو، فقیر آدھا ہے تو میں نو آکھے دفع ہو، تو میں نو جگہ ہی کوئی نہیں لگ دی، میں کی دے جاؤں، تھور تھور کرے لہاں جا نہ کائی، تو کرے بھنیام دیاں، ہے لو گڑ کتی نام میرا، آئے
کتیاں دیاں قسماں نے ایک لونگڑ کتی جڑی اتھے پوچھ پئی مارے اتھے ہلکے ہلکے روے پئی انہیں آکھے ہے لونگڑ کتی نام میرا تیرے در تے پئی کرلام دیاں الفا ماہی منو آس تیری تے آسرا تیرے زور دائی اے منجی سب حوالے تیرے مینو خوف نہ گندڑے چور دائی تے تو ہی جان سوال جواب سارے مینو ہول نہ آکھڑی گور دائی علی حیدر نو سکھ تیری ہے تیرے باچ نہ سائل ہور دائی اللہ دروازہ اس کا ہے رات برکتوں والی اور دروازہ کھڑکانا ہے وہ دینے آیا ہوا ہے وہ بخشش لٹانے آیا ہوا ہے اس نے دے کے ہی جانا ہے اس نے واپس لے کے نہیں جانا جب اتنا کرم کرنے والا اتنا نیڑے آ گیا ہے تو پھر دروازہ کھڑکانا چاہیے پھر آواز پہ آواز لگانا چاہیے اس لیے آج کی رات حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے سبحان اللہ ایک دیہاتی لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام جیسے تو نہیں تھے عقل بھی تھوڑی موٹا بولنا اور موٹا سننا آ کے حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ اے دسو حساب کنے لینا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ حساب کنے لینا ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے پہلے ڈریا ہویا سی کہ نالے کمبے تے نالے پوچھے حضور نے فرمایا اللہ نے ادا ڈر بھی گیا تے ہس پیا آپ نے فرمایا اے خوش کیوں ہوئے ہیں ہسیا کیوں ہوئے انہیں آکھیا پتہ چل گیا نا اللہ نے لینا آپ نے فرمایا کہ خوش کیوں ہو گیا ہے انہیں آکھیا آپ پہ تے آدھے ہو اللہ بڑا کریم آپ پہ تے آدھے ہو اللہ بڑا کریم ہے تے کریمان دی عادت ہوں دیئے جے کسے نو قابو کر لین تے معاف کر چھڑے نہیں سمجھ رہے جے حساب کرن تے آ جاون تے چشم پوشی کر دینے چشم پوشی کر دینے یعنی ویکھ کے بھی آدھے نے ایسا نہیں ویکھیا جان دے تے جے انہیں حساب کرنا ہے میں سمجھے فرشتیاں کرنا ہے انہوں تے پھر ماشا تولنا ہے تو سا حوصلہ بدھا دیتا رب نے حساب کرنا ہے وہ تے کریم ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ اج کریم نے سانو سدیا ہے تسی آپے نہیں آئے تسی او دے گھر آئے ہو تے کوئی بندے کسے دی جرت ہے کسے دے پھاٹک نو کراز کر کے اگلے پھاڑ کے کٹھن گے وہ ساڑے گھر کیوں آیا ہے کوئی بندہ کسے دے گھر کسے دی مرضی دے بغیر نہیں جاندہ ہمیں کوئی چھوٹا جا بندہ ہوئے او دے گھر بھی جانا ہے تے کنڈا کھڑکانا ہے اتنے وڈے مال کھاندہ وڈا گھر دینے آگئے ہو انہیں آکھے آیا آن دے پھر انہیں آکے بین بھی دے پھر بٹھا کے آکے انہوں سنن بھی دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد اللہ تے میں نو بھی آکھیا تو ہی جا عموماً میں ٹھوکر نیاز بیگ تو ٹردہ دے رستے ضرور کافٹا پونا گھنٹا لگ جاندہ ہے آج شاہپور کانجرہ دے ویچ ساندر اتھو نکلے ہیں میرا خالق کو 25-35 منٹ دے اندر ٹھائی تھے وگیا
رستے انج صاف ہوندے گئے تے اسی نسدے تے تھوڑے کول پہنچ گئے اے او کرم نہ فرماوے بندہ پیر چک سکدا ہی نہیں۔ وہ میٹھا جا ایک لطیفہ ہے، ایک وڈے آدمی دے نال ایک غریب بندہ نوکر سی تے انہیں وڈے بندے آ کے چل صابن چکتے تولیہ چکتے میرے نال آ تے میں نہانا ہے۔ وہ ٹور پہ دوویں تے رستے مسجد صدیقی آندی تو نماز دا ویلا ہو گیا تے انہیں چودھری راجے خواجے صاحب نے آکھیا انہیں آکھیا گیا نوکر نے آکھیا بس سرکار جی چودھری جی ملک صاحب اے بس اے ایویں دو جہاں رکعتاں ٹکرا ماریاں ایویں دو ٹکرا اے نال ہی اللہ دا گھر ہے تے میں ماریاں انہیں آکھیا جلدی جا تے جلدی آ۔ وہ جو آیا اللہ اکبر دا نعرہ لایا تے انہوں تھوڑا جے چس آ گئے تے چس آوے تے پھر میری طرح گھنٹے دا پروگرام تے سوا گھنٹے تے ٹوٹ جاندے او دے دو سبحان ربی اللہ دی جگہ انہیں 5 جاری کر دیتے تے انہوں بارو جلدی سی انہیں آکھیا اوے فلانے انہیں کہ جی انہیں آکھیا کون ہے جڑا تینوں باہر نہیں آن دیندا انہیں آکھیا جی سرکاراں جڑا تینوں اندر نہیں آن دیندا یہ ونڈ او دیئے کچھ پٹاخے مار رہے ہیں کچھ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں کچھ مٹر گشت کر رہے ہیں آج رات اممہ نو آگ کے آنے اممہ مسیح تے ٹوڑیاں تے ٹوڑدہ کی دیوت ہے وہ مست گاں دی طرح سڑکاں تے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ رحمتوں والی رات ہے اس رات کی کیا بات ہے چار سو رحمت کی برسات ہے اور یہ میری بات نہیں یہ میرے نبی کی بات ہے یہ میرے نبی کی بات ہے اور میرے نبی کی بات پہ پہرا دینے والی رب کی ذات ہے آج کی رات رحمت والی رات ہے آج بخشش والی رات ہے آج کرم والی رات ہے اس کے باوجود کچھ بد نصیب ایسے اگر توبہ نہیں کریں گے آج بھی محروم رہے اس لیے توبہ کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا سامان نہیں جیسے بیٹھے ہو یہی دل میں کہہ دو مولا میرے رب کے لیے کوئی بڑا لمبا چوڑا ساز و سامان نہیں چاہیے جتھے بیٹھے ہو دل جاکو او دل دیاں سبحان اس نے اب کیا کہنے ایک ہوندہ ہے کہ پرچہ لیک نہیں ہوندہ امتحان جدو ہوندہ ہے پرچے لیک نہیں ہوندے لیک ہو جاور تے انہوں نے رد کر دیتا جاندہ ہے تے میرے نبی پرچے سارے ہی لیک کر چھتے لیک نہیں کیتے کھول چھتے فرمائے اے بھی ہونا ہی تیاری کر لیں یا رسول اللہ اس رات کچھ ایسے بھی ہونگے جنہ دی بخشش کے اتے قدغن لگ گئی ہے فرمایا ہاں ہے نے تے اس رات فائدہ چکن توبہ کرن تے بخشے جا حضوروں کیڑے نے فرمایا ایک ہوئے جنہ اللہ دی ذات دے نال کسے نو شرک کرے گا بت نو کرے بھاویں بندے نو کرے جڑا شرک کرے گا اللہ دی ذات دے نال لیکن اے بھی یاد رکھنا میرے نبی فرمایا باقی لوگ شرک کر سکتے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی گناہ ہو سکتا ہے غلطیاں اور بلکہ فرمایا کہ انہاں دے کولوں گناہ ہونا ہی ہونا ہے
انہاں دے کولو غلطی ہونی ہے تے شیطان نے آکھیا انہاں کولو غلطیاں میں کراواں گا فبعزتک لأغوینہم اجمعین مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں ہر رستے تے انہاں نوں پکڑاں گا اپنے جالاں دے وچ جکڑاں گا انہاں نوں بھٹکا کے میں تیرے رستے تو ہٹاواں گا انہاں نوں میں دوزخ دی راہ تے ضرور لاواں گا رب نے آکھیا مڑ مینوں بھی میری رحمت دی قسم ہے انہاں ایک باری آکھنے ربا بخش دے میں بھی بخشش دا سمندر لے آواں اس واسطے زیادہ پچھلیاں امتاں دے جسم کٹے جانے سن آرے پھیرے جانے سن پھر گناہ معاف ہوندے سن تیرے واسطے صرف انہیں زبان بھی نہ ہلا دل وچ نیت کیتی تیرے واسطے گیٹ کھلے نے رحمت دے گیٹ کھلے نے بس دل وچ آکھ دے پچھلے معاف کر دے آئندہ نہیں کرا دیاں رحمتہ دا صرف تنو پتہ نہیں نا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرنے لگے مولا یہ جو میزان ہے ترازو ہے جس پہ اعمال تلیں گے کتنا بڑا ہے میں نے دکھا سکتا ہے اللہ فرمایا دکھا دے دکھایا تے وہ بے ہوش ہو گئے ترازو نو ویکھ کے آکھیا ربا انہوں بھرے گا کون ربا کہیا داؤد بے ہوش ہو گئے ترازو تک کے تو ساڑا ترازو ویکھیا ہے رحمت دا سمندر نہیں ویکھیا انہیں آکھیا او پھر کڈا ہے فرمایا جدو ساڑی رحمت دا سمندر ٹھاٹ وچ آئے گا کہ پھر وڈیاں نیکیاں نہیں لواں گے اگر کسے نے کسے نو ایک کھجور دا چھلکا بھی کھجور تے بڑی شاید کھجور دا چھلکا بھی ساڑے ناں تے دیتا ہونا ہے اسا اس چھلکے نال ایک پورے دا پورا ترازو کھل کرتے ساڑا واسطہ کریم دے نالے تے رحیم دے نالے تے رحمت والے دے نالے تے او دی اج صدائے تے دسیا سانو پیارے مصطفیٰ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ او دی رحمتہ دی بھی کوئی حد نہیں تائیں انہیں آج علی رات سانو دیتی ہے کہ چلو اس پاس ہوئی نکل گئے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن آئے گا ایک بندہ پکڑا جائے گا جب پکڑا جائے گا آڈر ہو جائے گا گھسیٹو ڈالو اسے دوزخ میں وہ مڑ مڑ کے پیچھے ویکھے اللہ کہے گا روکو ہی نو اصل فیصلہ کر دیتا ہے تو پیچھے ہون کی تکتا ہے انہیں آکھیا سانو دسیا سی ابو بکر نو دسیا سی تیرے نبی نے فرمایا سی کہ میرے رب نال جیڑی آس امید رکھو وہ اونجی کرتا ہے تے تیرے کو اے امید نہیں سی نہیں سمجھ آئی ایک بندہ بھی اگر تواڈے نال جیدے نال کوئی امید ہوئے نا چنگی تے دھوکا کر جائے تے آخری انجی آ کے ٹر دے تیرے کو امید نہیں سی جیڑی تو ساڈے نال کیتی تیرے کو کم از کم اے امید تے بندہ آکھے گا تیرے کو مینوں اے امید نہیں سی تے رب پوچھے گا کی امید سی تیرا نا تیرے نبی آکھیا سی کریم ہے کہ کریم انج تے نہیں کر دے کہ مینوں پھڑوا کے دوزخ وچ پیا سٹانا رب آکھے گا جا پھر تینوں جیڑی امید سی پوری کیتی اسی لیے میرے نبی نے فرمایا رب نو انج نہ دعا کرنا کہ رب اگر چاہے تے انج کر دے اگر چاہے تے انج کر دے نہیں پورا پکا کر کے ربا بخش دے
وہ شرطا نہ لاوی ورنہ پھڑیا جائے. انہوں آنکھ معاف کر دے, بڑی بھوک میں نبھا لئیے, انہوں روزی کوئی چوکھی دے, انہوں مہربانیاں زیادیاں کر. انج منگ جو تیرا وہ دنال کوئی تعلق ہے, انج نہ منگ جو آج نبی دے دروازے تے کھلوتا ہے. مانگو دے کلو, آنکھ روٹی زیادی دے, پانی زیادہ دے, انہوں روزی زیادہ دے, بڑی بھوک نبھا لئیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کہہ آج منگا ڈالی رات ہے, منگو تے انج نہیں منگو تھوڑا تھوڑا کر کے, چھولی نہیں انج کر کے منگو. اللہ اتنا بڑا دروازہ تے انج پیا کرے بندہ نہیں ہونے کہ منگو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیوں فرمایا کہ نا امید بھی نہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی سی نا روندا سی, حضور دے حضور نے او دا سر چایا, بس آخری جملہ او دا دسن لگے. حضور نے او دا سر چایا, او دے کلو غلطی ہوئی سی, ایویں گود چ رکھیا, او دا آخری وقت سی, تے او سر اپنا چھک کے زمین تے رکھ چھڈے. او سر حضور دی گود چو کھسکا کے زمین تے لایا گئے. حضور چکر پھر جھولیے چ رکھن, تے جدوں انہیں پھر کھچیا, حضور فرمایا تو کیوں اپنا سر میری گود چ نہیں رہن دیندا. او رو پیا, انہیں آکھیا اے سر گناہاں نال بھریا ہوئے, تیری گود پا کے اس گودی دے قابل نہیں, تا میں سر مٹی تے رکھدا. میرے نبی پوچھیا کتنے گناہ کیتے نہیں, انہیں آکھا بہت گناہ کیتے, بہت غلطیاں ہوئی ہیں. میرے نبی پوچھیا کنیاں, انہیں آکھا میرے اللہ دے نبی کوئی حساب نہیں. میرے نبی آکھا آخ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. انہیں رو کے آکھیا میرے گناہ اس تو بھی زیادہ. میرے نبی آکھیا نہ جڑیا, تیرے گناہ زیادہ نہیں, میرے رب دی رحمت زیادہ ہے. کی سن رہے ہو؟ تھوڑے گناہ زیادہ نہیں, میرے رب دی رحمت زیادہ ہے. میرے نبی جے بیٹھے سن تے فٹ جبریل آئے, انہاں آکھیا انہوں دس دے, انہوں دس دے, تو جننے 14 طبقنے وچ فاصلہ ہے, تو انہیں بھر کے گناہ لیا, اسی بخشش اس تو زیادہ لے کے. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حق جاریہ. اللہ جدوں انہیں سنیا نا, رحمت انی ایک ہی جھٹکا لیا رحمت دے اٹھتے, اتھے ہی دی جان ہوا ہو, جان نکل گئی. فیصلہ ہون کی ہویا, اللہ دے نبی نے انہوں غسل دیوایا, خود سرکار نے جنازہ پڑھایا, تے جدوں سرکار ٹرن لگے تے ٹرن حضور انگلیاں تے پباں دے باہر انج کر کے. صحابہ آکھیا سونیا تکلیف نہ اٹھا, پیر پورے زمین تے رکھ. میرے نبی آکھیا کہ انہیں فرشتے رحمت دے آ گئے نے زمین دے اتے, پیر دھرن جو کی جگہ ہی نہیں. سبحان میرے نبی آکھیا چغل خوری جڑا کرے گا توبہ نہیں کرے گا, او اس رات چغل خوری سمجھ دے, دو بندیاں نو لڑانا, انہوں او دے خلاف تے انہوں اے فساد پھیلانا, دو بھائیاں نو لڑانا, تیسرے قطع رحمی کرنے والے, رشتے تروڑنے, مطلب یہ رشتے داراں نو خواہ مخواہ دکھ دینا, خواہ مخواہ دکھ دیتی رکھنا. چنگائی کرو, نیکی کرو تے رشتے داراں کولو شروع کرو. تے رشتے وچ سب تو پہلے کون آندا ہے؟ باپ ہے, ماں ہے, نانا نانی, دادا دادی, بیٹا بیٹی, بیوی, گھر والے. نیڑے جتنا جتنا نزدیک ہے اتنا خیر دا اس مستحق ہے. اپنے رشتے داراں دا بھی خیال رکھو. چغل خوریاں, لوگاں نو لڑاؤ نہیں ملاؤ, لوگاں نو ملاؤ. اور پھر میرے نبی فرمایا جڑا مسلسل شراب پیندا ہے او بدبخت بھی
اس رات بھی شرابی ہے جڑا اگر توبہ نہیں کر، اور فرمایا سب تو خوش نصیب ہوئے ادو غلطی ہوئے. اللہ پچھلی حدیث میں عرض کی تھی کہ اے آدم دا پتر غلطیاں کرے گا، لیکن فرمایا خوش نصیب ہوئے ادو غلطی کرے ادو آکے معاف چاہتا. فرمایا ایو جے بندے دے میں گناہ لکھن بھی نہیں دے کیونکہ بندہ جدو غلطی کرتا ہے رب کی رحمت انتظار کر دیے آخدہ ہے معاف کر کے نہیں آنکھ چھڑے غلطی ہو گئی وہ آدھے معاف کر دیتا اور معاف کر کے مٹا دیتا، نقش بھی نہیں رہن دیتا کہ کل کوئی آنکھیں انہیں غلطی کی تھی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ غلطیاں جیڑیاں انہاں تے کلو بندہ بچن دی کوشش کرے. یہ ہو گئی ہیں توبہ تے توبہ دا کام سیدھا سیدھا دل وچ بھی گھر بہ کے بھی آکھو چاہو سندا ہے، ٹردے ٹردے بھی آکھو رب معاف کر. اللہ نال ٹردیاں بھی گلاں کری دیاں، سبحان اللہ. کہ سبزی ویچ دیاں بھی اودے نال گلاں کری دیاں نا، ہاتھ کار دے دل یار دے. تے بڑے بڑے بندے اساں ویکھن جڑے اللہ نال گلاں کردے رہندے نے کہ کل جڑا سودا سی او ٹھیک نہیں وکیا تے اج جڑا مہربانی کری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ نال گلاں کری دیاں، اللہ نال ڈائریکٹ ڈائلنگ کری دیئے کہ ربا آج میں نماز جڑی ٹھیک نہیں پڑھ سکیا کل پھر پڑھاں گا، آج علی معافی دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے آج میرے پتر نے میری گل نہیں منی، جے تو مہربانی کرے تے میرے مننے گا کہ تو کیوں مہربانی نہیں کرتا؟ تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں. سبحان اللہ. وہ ایک بندہ کھڑوتا سی روضہ رسول دے اتے، روضہ رسول دے اتے تے او جدو آیا نا نبی پاک دے روضے دے اتے انہیں ڈائریکٹ اللہ نال لائن ملا لئی، ہارٹ لائن دے اتے تے اللہ نو پہ آکھے او ربا میں تیرا بندہ تو میرا اللہ اے تیرے نبی. ہن رب نو پہ دسدا ہے میں تیرا بندہ تو میرا اللہ اے تیرے نبی تے میں تیرے نبی دے دروازے تے آ گیا تے ہون میں گناہگار تو اے بخشن ہار تے جے تو میں نو معاف کر دے میں میرے گناہ تے تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا. اے شیطان دشمن ہے تیرا بھی تے میرا بھی، او ذلیل ہو جائے گا جے تو میں نو معاف کر دے میں، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، او دا امتی بخشیا جائے گا. سبحان اللہ. جے تو میں نو معاف نہ کیتا اللہ نو پہ آدھے جے تو میں نو معاف نہ کیتا تے تیرے نبی نو بھی بڑا دکھ ہونا ہے، تیرا بندہ ذلیل ہو جانا ہے تے تیرا دشمن شیطان خوش ہونا ہے. اور میں نو معاف کر دے نہیں تے تیرے نبی نو دکھ ہونا ہے. تے پچھو حضرت امام اسماعیل کھلوتے سن، اس جٹ اجڈ نو آ کے پچھو پھڑیا آکے اوے اڑیا معافی ہو گئی. انہیں ویکھیا اتنا وڈا نیکاں دا بادشاہ تے استاد کھلوتا ہے آدھے معافی ہو گئی. انہیں بدو نے آکھیا تانوں کیویں پتہ لگا؟ انہیں آکھیا جس طرح تو رب نال اج گل کیتی کسے نہیں کیتی. اللہ سبحان اللہ. یہ دعاواں جدوں کیتا کریے نا میں بھی انجی کراں تے تسی بھی انجی کیتا کرو. میں خصوصاً جڑے ویلے رستے دے وچ ہوندا تے میں پھر اودے نال گل کردا ہوندا کیونکہ ڈر بڑا لگدا ہے نا رستے دے وچ. میں آدا ہوندا ہن کلاں تے نال جڑے میرے انہاں خلیفے یہ سارے کوکڑے والی مرغیاں دی طرح ستے نے. ہن ایک تو ہے تے ایک میں ہاں، تو تے میں تھلے تے نظر رکھی ذرا میرے والے تے کری میرے بھلے. میں ساری رات سفراں وچ رہنا، میرے بچے گھر نہیں تے انہاں دا بھی تو ہی محافظ ہے تے میرا بھی تو ہی ہے. ایویں گلاں کیتی جانا تے سانو پتہ ہے او اتھوں بھی نیڑے بے شک بے شک. نحنو انہیں کنی انج کر کے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید. تیری جان انی نیڑے نہیں، میری جان جنہ اسی نیڑے. اچھیاں گلاں بھی کرن دی اودے نال لوڑ نہیں. کرو تے اونج بندہ داڑا پہ مارے تے ضرور مارے، لیکن دل وچوں ہلکی جی لہر اٹھدی ہے او اونوں بھی جان. تے تانوں اج مبارک ہوئے. حاجی طفیل صاحب سبحان اللہ سامنے بیٹھے نے آج کرسی پا کے تے بابے بھی تے حاجی نواز صاحب نے اج مینوں جکڑ بند لایا. وہ مینوں پتہ ہی نہیں سی کہ اج انج ہونا ہے. تے انہاں ڈائری تکی انہیں آخیا جی ہونا ہی ہونا ہے. اللہ انہوں بھی جزا دے تے تانوں چوکھی جزا دے. تواڈے بغیر ساڈا
نہ مجلس سجدیے تے میں آدھا ہونا کہ اساڑی بخشش دوسرے نمبر تے تواڈی بخشش پہلے نمبر اساں تواڈے صدقے بخشیا جا سمجھ آ رہی ہے میں کی آکھیا جدو تواڈی بخشش ہو جائے تے ساڑا بھی نہ یاد رکھنا کہ ہے تے گناہگار سی گلاں سانو چنگیاں دسدا سی تے جیڑا بندہ کسی دی دلالت کرے نا انہوں بھی آڑتی نو بھی تھوڑا جا کچھ تے میرا تواڈے نال وعدہ ہے میں توانوں نہیں بھولاں گا تے تواڈا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا اللہ تو بھی سچا تیرا نبی بھی سچا تیرے سچے نبی نے ہمیں سچی خبریں دی آج کی رات تیری بخشش کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے یا اللہ یہ بندہ یہ سب بندے گناہگار یہ بندہ گناہگار ہے تو بخشنہار ہے تو غفار ہے تو ستار ہے تو پردہ پوش ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کی حد نہیں حساب نہیں یا اللہ ہمارے بدن پہ اتنے پال نہیں جتنے ہمارے گناہ تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال تو ایک چھیٹا رحمت کا ڈالے سارے گناہ بخشے جاتے یا اللہ آج اپنی رحمت کا ایک چھیٹا ہم سب کو نصیب کر اپنی رحمت کی ایک نظر ہم سب کو نصیب کر اپنے کرم کی ایک نظر ہم سب کو نصیب کر جتنے میرے عزیز بچے بیٹھے رہے جو گھر کو چلے بھی گئے جو گھروں میں ہیں ہماری مائیں بہنیں بچیاں گھر کی چار دیواری میں ہیں کوئی جاگ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی چل رہا ہے میرے کریم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنا سب کے اوپر اپنی بخشش کی بارش برسا سب کو اپنے کرم سے نواز دے میرے اللہ ہم صرف یہ نہیں کہتے مسلمانوں کے اوپر کرم فرما میرے اللہ کوئی کافر ہے اس کو بھی ہدایت عطا میرے اللہ جو تجھے نہیں مانتے ان پہ بھی رحمت فرما ان کو بھی راہ ہدایت عطا یا اللہ وباؤں بلاؤں میں گر گئے ہیں دوائیں اثر نہیں کرتی میرے اللہ تو کرم کرے گا ککھ لکھ ہو جائے تیرا کرم نہیں ہوگا لکھ بھی ککھ ہو جاتا ہے مٹی ہو جاتی ہے میرے اللہ کرم فرما میرے اللہ دواؤں میں تاثیر پیدا فرما یا الہ العالمین جو ہماری حفاظت کرتے ہیں تو ان کی حفاظت فرما جو ہماری خدمت کرتے ہیں تو ان کو بھی نواز دے یا اللہ ہمارے وطن کی خیر وطن کی مٹی کی خیر وطن کے نگہبانوں کی خیر وطن کی خیر مانگنے والوں کی خیر چھوٹوں کی خیر بڑوں کی خیر لمحہ لمحہ خیر پل پل خیر یا اللہ اپنے دین کو سرفراز دین کے چاہنے والوں کو سرفراز یا الہ العالمین کتنے بھی ہمارے سیکورٹی کے تحفظ کے ادارے ہیں سب کی مدد فرما سب کی مدد فرما سب پہ رحم فرما ہماری آپس کے خلفشار کو محبتوں میں بدل دے یا اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے میرے اللہ ہماری بیماریوں کو صحت و شفا میں بدل دے میرے اللہ ہماری بدبختیوں کو نیک بختی میں بدل دے یا اللہ ہماری رزق کی تنگیوں کو وسعت رزق میں تبدیل کر یا اللہ ہماری زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل فرما ہماری دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرما یا الہ العالمین ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما یا اللہ جو میرے نبی نے تجھ سے مانگا وہ بھی عطا کر اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر اپنی شان کے لائق عطا کر اپنی شان کے لائق عطا کر تیری شانیں بڑی ہیں میرے مولا تو بہت عظیم ہے میرے مولا صدقہ کملی والے کا صدقہ مدینے والے کا ہماری خالی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے ہمارے نصیب میں مکہ کر دے مدینہ کر دے ہماری جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے بخششیں ہمارے نام کر دے ہماری جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے یا اللہ بیماروں کو صحت یاب کر دے بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے جن کے بچے نہیں انہیں بیٹے عطا کر جن کی بیٹیاں نہیں میرے اللہ انہیں بیٹیاں عطا کر یا اللہ جن کی جھولیاں اولاد سے
والی ہیں ان کو جو اولاد عطا کر دے. میرے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کا رزق وسیع کر دے. یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے. یا اللہ ایک دوسرے کا اعتبار قائم، ایک دوسرے سے محبتیں عطا. یا اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت بے حساب عطا کر، اپنے پیاروں کا پیار عطا کر. میرے اللہ ادب والوں میں شامل فرما. یا اللہ جو قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو آباد فرما. یا اللہ ہمیں آخری وقت کلمہ شریف کی دولت عطا فرما. وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مبارک